یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو کوئی خود عقل نہ رکھتا ہو، جاہل ہو، وہ کو پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے، اور وہ کسی کے نفس کو پاک کر سکتا ہے، کوئی کتاب کی تعلیم دے سکتا ہے؟ اب کوسچن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امیین میں بھیجا ہے۔ اب یہ کہنے کا مقصد خدا کا یہ ہے کہ لوگوں یہ یاد رکھو کہ اللہ نے اوپر اپنی 4 صفتیں بیان کی تھی۔ مالک، میں مالک ہوں، قدوس یعنی بے عیب ہوں، عزیز یعنی غالب ہوں، جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، حکیم اور بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے 4 صفتیں بیان کر کے اپنے محبوب کی 4 صفتوں کا اعلان کر کے بتا دیا۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی امی ہے اس میں اتنا پڑھا لکھا بھیج دوں کہ وہ پڑھائے بھی، وہ تعلیم بھی دے، وہ تمہاری جو ہے وہ پاکیزگی کا اہتمام بھی کرے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگوں یاد رکھو، یہ وہ زمانہ تھا جس وقت جہالت ہی جہالت تھی، تاریکی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جلوہ گر کیا۔ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، دیکھیں یا اللہ اگر تو ساری کائنات کا رب ہے اور تیرے نام سے ہی ساری کائنات چلتی ہے، عزت دینے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے، اولاد دینے والا تو ہے، ساری نعمتیں تیری وجہ سے ہم کو ملتی ہیں۔ ہم ہاتھ نہیں ہلا سکتے، ہم زبان نہیں ہلا سکتے، ہم کان سے سن نہیں سکتے، ہم دل کی کیفیتوں سے جج نہیں کر سکتے اگر تیری قدرت شامل حال نہ ہو۔ اور لوگوں بات تو ختم ہو گئی تھی، اے اللہ تو بات کو ختم کر دیتا، کہتا بس میں، انف، اونلی میں، میری ذات۔ اس نے کہا نہیں، مجھ تک تمہاری رسائی امپاسبل، مجھ تک تم لوگ پہنچنا ممکن نہیں۔ اور پھر اس نے ایگزامپل قرآن میں دیے ہوئے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کوطور پہ بلا کر وہاں اپنے نور کی ایک تجلی دکھا کر 70 مولاؤں کو راکھ بنا سکتا ہے۔ وہ قریب اپنے نبی موسیٰ کو بے ہوش کر سکتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ کے لیے قرآن نے یہ 4 صفتیں جو رب کے اوپر بیان ہوئی، انہی میں حکمت والی جو شان ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا۔ اب یہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ وہ زمانہ تھا کہ جب گمراہی گمراہی تھی، بے حیائی تھی، عریانی تھی، فحشی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک محمد مصطفیٰ کے نور نے طائف کی گلیوں سے لے کے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ تک اپنے انوار کی تجلیوں سے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ لوگوں میری ایک بات کبھی مت بھولنا، اللہ نے ہدایت کے لیے ہر زمانے میں یا نبیوں کو بھیجا، کبھی بھی امت کو چھوڑا نہیں، لاوارث نہیں چھوڑا، کبھی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اس نے موسیٰ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے نوح کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے عیسیٰ کی تمام انبیاء کی امتوں کو رب نے لاوارث نہیں چھوڑا، یہاں تک جہاں سے کوئی بھٹکنے پائے تو کتاب بھی ساتھ دے بھیجی کہ اس کتاب کا رستہ پکڑنا۔ لوگوں اللہ نے سب اہتمام کر کے بھیجا۔ آج کے دور میں کوئی شخص اپنے ایمان کے محاسبے کے لیے، میں کوسچن مارک چھوڑ رہا ہوں، اپنے گھروں میں جا کے تلاش کرنا کیا میرا سوال غلط ہے یا صحیح ہے۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، جب کائنات کے امام، لوگوں شیطان ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولیں نا، شیطان ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ کلندر آباد میں بھی ہے، مری میں بھی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے۔ شیطان کے لیے قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، بدماشی کرتا ہے، کھلے عام بدماشی کرتا ہے، اور ہم لوگ مان جاتے ہیں، ہم لوگ مان جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں بھی زبان سے کہتے کہتے جی ایک کام شیطان کرایا، پھر
زبان روک لیتے ہیں جی وہ تو قید ہو جاتا ہے، وہ تو قید ہو جاتا ہے۔ اور پھر مجھے وہ شعر یاد آ گیا، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ اور لوگوں، شیطان نے سورۃ صاد کے اندر کہا ہے، جب اللہ نے اس سے پوچھا نا بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو کہنے لگا میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور کیا کہنے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے اللہ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ ایشو اس نے اپنی زبان سے خود ہی گھڑ لیا۔ معلوم ہوا جو جو نہ ہو اور وہ بن بیٹھے، جو جو نہ ہو۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، اہلیت نہیں رکھتا، کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر، سکلز نہیں ہے وہ والے، لیکن جب محمد مصطفیٰ کے لیے جو اہلیت رب نے چنی، شیطان والی تو سمجھ آ گئی کہ ہر جگہ شیطان موجود ہے، تو محمد کی اہلیت کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی اہلیت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، زور سے بولے ذرا جی، اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ زور سے بولے، آواز آئے نہ بولے، ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو یہاں تھے ہوتا۔ اب ان کے ہونے کا قرآن کیسے بتا دے گا کہ وہ ہیں؟ اس میتھڈ کے اندر جو سورۃ جمعہ کے اندر بیان ہوا ہے اس میں بھی موجود ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ میں تو بانگ طول موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے جوتے لینے ہیں تو جوتے کی دکان پہ جاؤ گے، آپ نے کریانے کا آئٹم لینا ہے تو کریانے کی دکان پہ جاؤ گے، آپ نے سونا لینا ہے تو سنیاروں کے پاس جاؤ گے، آپ نے رحمت لینی ہے تو مصطفیٰ کے پاس جاؤ گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور لوگوں اپنی جانوں پر جب تم ظلم کر بیٹھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے پاس چلا جا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تب کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ رسول تیری مغفرت چاہے تو پھر رب کائنات تجھے معاف کر دے گا۔